بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ کے بیان سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ تین قسم کی عبادت فرض کیے ہیں، ایک جانی عبادت، دوسری بدنی عبادت، تیسری مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فرائض ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے بلکہ تمام انبیاء میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کے شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے والدہ کو گود میں کلام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا۔ ترجمہ: اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے صحابہ کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت ایسی وقت ترقی کرتے ہیں جبکہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے، جب امراء اپنے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپے پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کا کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔